إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ ہماری اسماء الحسنی کی سیریز جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اس میں ہم نے اسماء الحسنی بھی شروع نہیں کیے لیکن اس سے ریلیٹڈ کچھ انٹروڈکٹری باتیں ہم کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں آج کا موضوع بھی جو ہے وہ انٹروڈکٹری موضوع ہی ہے لیکن آج تھوڑا سا ایک فلیور جو ہے میں آپ کو دے دوں گا. آج انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام پہ جس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام وہ ہے لفظ اللہ. لفظ اللہ اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل ہے لیکن بہت زیادہ, اور اس سے ریلیٹڈ عقیدے کی بھی بہت بحث ہے لیکن ان بہت ساری ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے. ہم ڈائریکٹ میننگ پہ آئیں گے اور اس میننگ کی ہماری زندگی پہ کیا امپلیکیشنز ہیں اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ. تو جو لفظ اللہ کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت مشہور حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور حدیث کے علاوہ قرآن مجید میں اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کافی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی جو ہیں وہ اس سے اینڈ ہوتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے کافی زیادہ جو ہے وہ سٹریس دیا ہے کس چیز پہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. نبی اور وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہ اللہ ہی کے لیے ہیں سارے کے سارے خوبصورت نام, فَادْعُوهُ بِهَا انہی کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں. يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو they will be recompensed for what they have been doing. یعنی کہ اس آیت سے ہمیں دو چیزیں پتہ لگتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ سارے کے سارے پیارے نام ہیں اور انہی کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور دوسرا اس میں اللہ نے اللہ کے ناموں کے حوالے سے الحاد کا بھی ذکر کیا ہے. ہم بہت زیادہ اس تفصیل میں نہیں جائیں گے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. الحاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے اسماء الحسنی کو ڈسٹارٹ کیا, جو ان کا معنی تھا وہ معنی نہیں لیا. اس کی بہت سی امپلیکیشنز ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں ہی بگاڑ پیدا ہو جائے تو دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور ارشاد بتانے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کل پرسوں کہہ رہا ہوں, پچھلی ایک دو کلاسز پہلے بتایا تھا کہ ہم اس کلاس کا پروسیجر یہ رکھیں گے کہ روز کوئی نہ کوئی ایک, ہر کلاس میں کوئی نہ ایک اصول ہم بیان کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس سمجھنے سے پہلے کچھ رولز سمجھنا بہت ضروری ہے. ان رولز کو اگر ہم ذہن میں نہیں رکھیں گے تو الحاد کی طرف راستہ جاتا ہے اور اس طرف ظاہری بات ہے ہم نے نہیں جانا. تو ان میں سے ایک پہلا رول جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں. اور اگر میں آپ سے یہ سوال کروں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ 99 نیمز ہیں. یہ ہمیں کیسے پتہ لگا؟ یہ ہمیں اس حدیث سے پتہ لگتا ہے. اچھا یہ آپ نے کہہ دیے 99 نیمز ہیں, میں نے آپ کے کہنے پہ مان لیا ہے, لیکن اب ذرا حدیث پہ ہم غور کرتے ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, 100 میں سے ایک کم یعنی کہ 99, اور جس نے بھی ان کا احصاء کر لیا, میں نے عربی کا لفظ بولا ہے دخل الجنہ, اس کو کہاں ڈالا جائے گا؟ جنت کے اندر ڈالا جائے گا. اس حدیث سے تین باتیں ہیں جو کہ ہم نے سمجھنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے, اگر میں آپ کو کہوں کہ میری جیب میں اس وقت 1000 کا نوٹ ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میری جیب میں صرف 1000 روپے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں میرے والٹ میں 1000 روپیز ہیں,
آپ اس بات سے یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ میرے والیٹ میں صرف 1000 روپیز ہیں؟ 1000 کا نوٹ بھی ہوگا اور اس کو ہو سکتا ہے کوئی اور 10 20 100 کا نوٹ بھی ہو. ٹھیک ہے، تو اسکالرز نے یہ بات بتائی، اور یہ میں آپ کو آج پہلا اصول بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 صرف 99 نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں. تو کیا یہ اس حدیث میں کوئی غلط بات ہے؟ غلط بات نہیں ہے. اس حدیث میں وہی بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر میرے والیٹ میں 1000 روپیز ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1000 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بات میں نے یہ اصول کہاں سے لیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں وہ 99 نہیں ہیں، اس سے زیادہ ہیں. کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا کتنے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے کتنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات آتی ہے ایک بہت پیاری دعا سے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور یہ دعا ایک سیپریٹ موضوع کے بارے میں ہے اور بہت اچھی دعا ہے. اور یہ ڈپریشن کی دعا ہے، انگزائٹی کی دعا ہے، گریف کی دعا ہے. تو سب ایک دم اٹینٹیو ہو جائیں کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی معاملے کی وجہ سے ڈپریسڈ ہیں، انگزائٹی میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا اگر مانگی جائے تو اس دعا سے اللہ تعالیٰ غم حزن دور کر دیتے ہیں. اور دعا میں آپ غور کریں تو دعا، آپ کو پتہ ہے کہ دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اللہ سے طلب کرنا. ٹھیک ہے، اور دعا کا اکثر حصہ اسی پہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ایسی دعا ہے کہ جو آپ نے مانگنا ہے وہ بالکل دعا کے اینڈ پہ جا کے آتا ہے. شروع میں ایک بہت لمبی تمہید ہے جس سے بہت کچھ ثابت ہوتا ہے. وہ دعا یہ ہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں آپ کا بندہ، وابن عبدک، آپ کے بندے کا بندہ. کیا مطلب؟ اس سے مراد آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد میرے اور آپ کے والد بھی ہو سکتے ہیں. وابن امتک، آپ کے کی بندی کا بندہ. کیا مطلب؟ اما ہوا یا ہماری والدہ مراد ہو سکتی ہیں اس سے. ناصیتی بیدک، میرا ماتھا آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا مطلب؟ اس کو آپ لٹرل میننگ میں نہ لیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا یعنی کہ آپ کنٹرول کرتے ہیں مجھے. ٹھیک ہے، ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، میرے پورے وجود پہ سر سے لے کے پیر تک صرف کس کا حکم جاری و ساری ہے؟ آپ کا. عدل فی قضاءک، جو میری تقدیر ہے، جو آپ نے میرے بارے میں فیصلے کر دیے ہیں، جو آپ نے میرے بارے میں ڈیسیجنز لے لیے ہیں، چاہے مجھے پسند ہیں چاہے مجھے پسند نہیں ہیں. عدل فی قضاءک، وہ بالکل جسٹس ہے. ٹھیک ہے، اب آپ غور کریں کہ آپ یہ ساری جو، اگر اس کا میں ترجمہ ایک ساتھ کروں، اے اللہ میں آپ کے بندے کا بندہ، آپ کی بندی کا بندہ، ناصیتی بیدک، میرا ماتھا آپ کے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک، میرے پورے وجود میں آپ کا حکم جاری و ساری ہے. عدل فی قضاءک، میں راضی ہوں، میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ میری تقدیر آپ نے عین عدل کے حساب سے کی ہے. اسألوکا، تو میں اللہ آپ سے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اب سوال شروع ہو رہا ہے، لیکن سوال شروع ہونے میں بھی ابھی آپ دیکھیں گے ایک اور تمہید ہے. لیکن ابھی جتنا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، اگر آپ غور کریں تو اس میں اگر حقیقی طور پہ بندہ غور کر کے یہ دعا کرے نا، تو میرے اور آپ میں ایک ہیوملیشن کا اور ایک ہمبلنس کا فیکٹر آتا ہے کہ میں کوئی فن خوانی ہوں، یا اللہ میں آپ کا بندہ، آپ کے بندے. عبد کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ عبد غلام کو کہتے ہیں. غلام کا کیا مطلب ہے؟ غلام کیا کرتا ہے؟ سرنڈر کرتا ہے مالک کو. غلام 9 to 5 جاب نہیں کرتا. میرے باس اگر مجھے 9 to 5 کچھ کہیں تو میں کمپلائی کروں گا، وہ میری جاب ہے. لیکن ٹیکنیکلی اگر میرے باس مجھے 5 بجے کے علاوہ روز کمپلائی کرنے کو کہیں تو میں لیگلی ان کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا میرے پہ کوئی، میں آپ کا غلام نہیں ہوں. لیکن ہم اللہ کے عبد ہیں. اور اس کا ایک دوسرا معنی بھی علماء نے لیا، اس کا مطلب ہے بالکل روندا ہوا، یعنی کہ آپ میٹ کو دیکھتے ہیں نا یوز کرنے کے بعد بالکل وہ گھسا ہوتا ہے، یعنی کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ. عبد کا مطلب ہے بالکل جو ہے نا ڈاؤن ٹو ارتھ، اس سے مراد ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں اللہ سے اعتراف کر رہے ہیں، یا اللہ میں آپ کا بندہ، آپ کے بندے کا بندہ، آپ کی بندی کا بندہ، میرے پہ میرا کنٹرول بھی نہیں ہے، یا اللہ میری تقدیر عدل ہے. پھر آپ اللہ سے سوال کرتے ہیں اسألوکا، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا اور اللہ کی مخلوق سے سوال کرنے میں کیا فرق ہے؟ مخلوق سے ایک دفعہ مانگیں
دوسری دفعہ مانگیں گے تھوڑا تردد ہوگا، ہیزیٹیٹ کریں گے، تیسری دفعہ آپ ہیوملیٹڈ فیل کریں گے، چوتھی دفعہ آپ کہیں گے یار میں اپنی عزت نفس بار بار کسی بندے سے سوال کریں. اللہ سے سوال کرنا اس سے اپوزٹ ہے. جتنا آپ اللہ سے سوال کریں گے اتنا آپ جو ہے آپ کا مقام بڑھتا جائے گا. اسألوک، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم، آپ کے ہر نام سے، ہوا لک سمیت بہ نفسک، یعنی کہ آپ اللہ سے دعا. اب یہ دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا نا آپ کو کہ جس نے 99 نیمز کا احصاء کر لیا، اس احصاء کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے یاد کر لیا. اس میں 5 چیزیں شامل ہیں، جس میں سے ایک چیز، باقی 5 میں آپ کو بتاؤں گا، جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کی جائے. یا غفار اللہم اغفر لی، مثلا یا غفار مجھے معاف کر دے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں اسألوک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، ہر وہ نام یا اللہ جو ہم نے آپ سے سنا، او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے وہ نام اپنی کتاب میں نازل کیا ہو. اسألوک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے اپنی تخلیق میں سے کسی کو سکھا دیا ہو، یا پھر، اور یہ وہ چوتھی ریزن ہے کہ یہ حدیث میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر وہ نام آپ نے ابھی تک اپنے پاس علم غیب میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو حدیث کے اس پورشن سے، دعا کے اس پورشن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، کچھ ایسے نام بھی ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ. اور دعا ابھی تک دعا آئی ہے ویسے، دعا بتا دوں، ان تجعل القرآن، کہ اے اللہ آپ بنا دیں قرآن کو ربیع قلبی. ربیع عربی زبان میں کہتے ہیں سپرنگ کو، دا سپرنگ آف مائی ہارٹ. سپرنگ کبھی تصویریں دیکھی ہیں یا کبھی سپرنگ میں جا کے گارڈن کو دیکھا ہے؟ سب سے خوبصورت موسم کس کا ہوتا ہے؟ سپرنگ. ربیع قلبی، آپ کے دل کا سپرنگ، یعنی کہ قرآن کے ذریعے سے آپ کے دل میں بہار آ جائے. وَنُورَ صَدْرِی، آپ کے سینے میں، یعنی کہ یا اللہ قرآن مجید کو میرے سینے کا نور بنا دے. ایک وہ لائٹ ہے جس سے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک وہ لائٹ ہے جو کہ میرے اور آپ کے اندر یہ ایبلٹی پیدا کرتی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں اور نیکی کو نیکی سمجھیں، برائی کو برائی سمجھیں، اچھائی کو اچھائی سمجھیں. وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي، اور اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے میرے جتنے غم ہیں اور حزن ہیں ان سب کو دور کر دیں. اردو میں ڈپریشن کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ غم. عربی میں غم، ہم، حزن تینوں لفظ ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کی جو ایکسپلینیشن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ غم اور ہم ایسا ہوتا ہے جو کہ جس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. کبھی کبھی، اور آپ ایگری کریں گے، اس طرح کی اداسی، بلکہ اداسیوں کے سلسلے ہوتے ہیں جس کی وجہ کوئی نہیں ہوتی. کیا خیال ہے جی؟ ہوتے ہیں، اس کو حزن کہا جاتا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ اداسی ہے جو کہ ہمیں پتہ نہیں لیکن ہمارے گناہوں کی وبال کی وجہ سے ہم پہ آتی ہے. یعنی کہ ایسا آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، مال ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، دل اداس ہے. وہ دل اداس کیوں ہے؟ کیونکہ اس پہ ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں گناہوں کے. بہرحال تو یہ بہت پیاری دعا ہے، بات لمبی ہو گئی، لیکن وجہ استشہاد، یعنی کہ میں نے کوٹ اس لیے کیا کہ وہ جو پہلا رول میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیمز ہیں وہ 99 نہیں ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہیں. وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کتنے ہیں. اگلی بات جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. اسکالرز نے کوشش کی ہے ان 99 نیمز کو جمع کرنے کی، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، جو آپ کو عام طور پہ یوٹیوب پہ نشیدیں ملتی ہیں جو کہ یہ سارے 99 نیمز کی ہیں، اس میں سے اکثر اسماء درست نہیں ہیں. اس کے بارے میں ہم تفصیل میں بات کریں گے. میں نے آپ کو بتایا ہم الحاد پہ اتنا نہیں جائیں گے، میرا موضوع جو ہے وہ نہیں ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں میرا موضوع وہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال میرا فوکس جو ہے وہ سیریز میں یہی ہے کہ ہم ناموں کے میننگ کو سمجھیں. تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کا احصاء کر لیا وہ کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ. تو آئیں سمجھتے ہیں کہ احصاء میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. نمبر 1،
احصا کا مطلب جو اس پہ ان پہ ایمان لے کے آیا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے اسماء ہیں. نمبر 2، جس نے ان کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا، یعنی کہ لرننگ بائی ہارٹ کر لیا. نمبر 3، جس نے ان کو سمجھ لیا. کتنے ہو گئے جی؟ بتائیں کون کون سے؟ نمبر 4، ان پہ عمل کیا. 5واں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے دعا کرنا، یعنی کہ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کے معنی کو سمجھیں. اللہم استر عوراتی، یا ستار ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. ستر آپ کو پتہ ہے نا اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کور کرنا چاہیے، پردہ رکھنا چاہیے جس پہ. تو ستار اللہ کا نام اسی سے ہے، گناہوں پہ پردہ رکھنے والا. تو بہرحال یہ ایک دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. آج انشاءاللہ ہم جس نام کو دیکھ رہے ہیں وہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی اس نام سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. اچھا، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارے دیے. آپ نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کیا ہے، آپ نے قرآن مجید کے کچھ جو ہیں وہ جگہیں بتائیں کہ یہ ان آیات میں ہیں. تو ان کو جمع کر کے علماء نے کچھ 4-5 نام بتائے جو کہ اسم اعظم ہو سکتے ہیں. اور ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا انہوں نے اسی چیز پہ اکتفا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ لفظ اللہ خود ہے. اس میں سے لفظ اللہ بھی ہے، رب بھی ہے، یا حی یا قیوم بھی، القیوم بھی ہے، الحی بھی ہے، اور اسی طرح ایک آدھا اور ہے. لیکن بہرحال لفظ اللہ پہ اکثر و بیشتر اسکالرز کا یہ اوپینین ہے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے. اس سے یا اللہ سے یعنی کہ اللہ کا نام لے کے جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اور آپ غور کریں جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں، آپ اگر غور کرنا شروع کر دیں ہمارے سارے دن کی روٹین میں تقریباً ایک دعا کے اندر لفظ اللہ ہے. آپ جب سو کے اٹھتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، تعریفیں ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. آپ وضو کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ. آپ جو ہیں وہ وضو کرنے کے بعد اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من اے اللہ مجھے شامل کر دے توبہ کرنے والوں میں سے، من المتطہرین، طہارت اختیار کرنے والوں میں سے. آپ نماز شروع کرتے ہیں، نماز شروع کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں. آپ کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ. اور اسی طرح آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ خرجنا و بسم اللہ ولجنا. یعنی کہ آپ، اور پھر اسی طرح اللہم، سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا. اور یا مطلب جتنی بھی آپ دعائیں اٹھا کے دیکھیں اس سب میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور اگر میرے اور آپ کے دل میں اس نام کی اہمیت موجود ہو، آپ یقین کریں کہ اس نام میں اتنی طاقت اور برکت ہے کہ اگر اس یقین کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. امام ابن قیم نے اس نام کے بارے میں کافی لمبی چوڑی ڈیٹیل لکھی ہے، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نام ہر قسم کا خیر اپنے اندر بند کیے ہوئے ہے. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسی نام سے جو ہے وہ سارے ناموں کا میننگ ہے. بہرحال اب آتے ہیں جی لفظ اللہ کے لٹرل میننگ کی طرف. اسکالرز کا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ لفظ اللہ ایک لفظ ہے یا یہ ایک ڈیریویٹو ہے. تو اکثر اسکالرز نے کہا ہے یہ ڈیریویٹو ہی ہے. کس چیز کا؟ الہ کا. یعنی کہ لفظ جو اللہ ہے، حمزہ 2 دفعہ الف اور پھر ہاں، تو یہ الہ ہے، یعنی کہ یہ دا الہ. آپ کو پتہ ہے عربی میں الف لام جو ہے وہ دا کے لیے یوز ہوتا ہے. تو الہ کا جو لفظ ہے اسی سے ہے لفظ اللہ. اور اس کے اسکالرز نے 4 معنی بیان کیے ہیں. کتنے معنی بیان کیے ہیں؟ کس کے بیان کیے ہیں؟ لفظ الہ کے. یعنی کہ لفظ اللہ مشتق ہے، نکلا ہے لفظ اللہ سے، لفظ الہ سے، اور الہ کے 4 معنی ہیں. سب سے پہلا معنی ہے جو عبادت کا حقدار ہے اور جو لائق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، یعنی کہ معبود جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 ملجا. ملجا کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، اور چھوٹا بچہ ہے نا جو، وہ اگر ماں سے لڑے،
یا اگر ماں سے پیار جو بھی ہو وہ واپس کس ذات کے پاس جاتا ہے؟ ہر دفعہ ماں کے پاس جاتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کی طرف ہر کوئی رجوع کرتا ہے، چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے، یعنی کہ وہ ذات جس کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ حدیث بھی ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ کوئی ملجا نہیں الا الیک، آپ کے علاوہ۔ نمبر 3، الہ کے اندر محبوب کا معنی بھی شامل ہے، یعنی کہ ایک ایسی ذات جس سے شدید محبت کی جائے وہ الہ بھی بن جاتی ہے۔ یہاں پہ بات تھوڑی سی خطرناک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ انداد، عربی میں ند کہتے ہیں برابر کرنے کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں بھی اور اس کے افعال میں بھی، ٹھیک ہے جی، محبت، کامل محبت۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں سے، اپنے دوست احباب سے محبت نہیں کر سکتا، لیکن وہ محبت جو کہ سپر سیڈ کرتی ہے یہ جتنی محبتیں میں آپ کو گنوا رہا ہوں، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، والدین کی محبت، اساتذہ کی محبت، دوست احباب کی محبت، یہ ساری محبتیں انڈر دی امبریلا آف اللہ رب العزت کی محبت۔ اگر کوئی محبت سپر سیڈ کر گئی تو میں نے ند بنا لیا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، کہ وہ اللہ کے ساتھ ند بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور وہ محبت ان لوگوں سے ایسی کر لیتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ نے اس کو ند کہا ہے، حالانکہ اہل ایمان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہیں۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی محبت کیا، یعنی کہ دیکھیں تھیوریٹیکل بات ہم نے کر لی، اللہ سے محبت، کوئی سوال کرتا ہے جی کیا مطلب، میری جس طرح میرے بچوں سے محبت ہے، یا میرے والدین سے محبت ہے، یا میری زوجین کے درمیان محبت ہے، کیا اللہ کی محبت کو ہم ایسے سمجھیں؟ کیا ہے اللہ کی محبت؟ اس کا جواب قرآن مجید دیتا ہے آل عمران کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم، اگر تم لوگوں کو دعویٰ ہے تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ کیا آیت ہے، کون بتائے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تمہیں چاہیے کہ تم میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ یعنی کہ پتہ یہ لگا کہ رسول کی بات ماننا در حقیقت اللہ سے محبت ہے۔ آپ کوئی کہے رسول کی بات کیوں مانے؟ رسول کی بات اس لیے مانے کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ رسول کی بات مانے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ومن اطاع اللہ، یعنی کہ بیشتر آیات ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دیں اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو پتہ یہ لگا، ہمارا نتیجہ یہ نکلا، اللہ کی بات ماننا، اللہ کے رسول کی بات ماننا، یہ کس کے برابر ہے؟ اللہ کی محبت کے برابر ہے، اور بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس اللہ کے محبت کے برابر نہیں ہے۔ آیت میں دعویٰ کیا تھا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ رسول کی اطاعت کرو، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ نتیجہ بہت مزے کا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں تسلی، دیکھیں میں آپ سے محبت کروں، آپ میرے دینی بھائی ہیں، تو میں اس کی کچھ مینیفیسٹیشن کر سکتا ہوں، آپ کو کوئی تحفہ دے دیا، آپ کی مشکل آسان کر دی، ان ریٹرن آپ کی بھی محبت کی کوئی مینیفیسٹیشن ہوگی۔ اب مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آیت ختم کیسے ہوتی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دیجئے اگر ان کو دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، کہ میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، نتیجہ نکلے گا کہ تم تو اللہ سے محبت کرتے کرتے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، 2-8 گارنٹیڈ محبت۔ تو الہ کے معنی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ محبت، سب سے اونچی محبت کس کی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بات ماننا اور اللہ کے رسول کی بات ماننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے میننگ ہو گئے جی؟ کون کون سے؟ عبادت صرف کس کی جائے؟ ملجا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہو، محبوب جو ہو اللہ کی ذات ہو۔ نمبر 4، لفظ الہ کا مطلب ہوتا ہے متحیر بھی ہوتا ہے۔ متحیر کا کیا مطلب ہے؟ وہ ذات
جس کے بارے میں, اچھا متحیر سے ملتا جلتا لفظ اردو میں بھی ہے حیران ہو جانا. اچھا اس کو تھوڑا سا ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. وہ ذات جس کے بارے میں مخلوق کی عقل تعجب حیران ہو جاتی ہے. دیکھیں اس حیرانگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کو سمجھ نہیں سکتے. اس کی بڑی سمپل سی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میتھس کس کس کو بری لگتی ہے؟ کچھ لوگوں نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا, کچھ لوگوں نے تھوڑا سوچ کے کیا. اچھا چلیں نیچے کر لیں, ہاتھ نیچے کر لیں. وہ الگوریدمز وغیرہ پڑھتے ہیں شروع میں, پتہ نہیں میتھس میں بہرحال جو بھی ہیں. آپ سوچیں سب سے مشکل ٹاپک بتائیں کوئی میتھس کا. انٹیگریشن, نام ہی بہت خوفناک ہے. سوچیں آپ کوئی فرسٹ کلاس کا بچہ انٹیگریشن کے سوال ایسے سولو کر رہا ہو, اس کو دیکھ کے آپ کیا ہوں گے؟ حیران ہوں گے. یہ پرپلیکشن ہے, یہ کنفیوژن نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. ہاں, یعنی کہ آ اسٹرک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے. یعنی کہ اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ نماز کے اندر رکت طاری ہو گئی. مثلا جبریل امین کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت جبرائیل کے بارے میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 2 مقامات پر جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل اللہ کے خوف سے ایسے تھے جیسے کہ ایک باہر میٹ نہیں پڑا ہوتا اور وہ گھس جاتا ہے لوگوں کے بار بار جانے سے. یعنی کہ ایک وورن آؤٹ میٹ کی طرح جبریل امین تھے, جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں. کس چیز کی وجہ سے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے. تو اسی لیے یہ چاروں چیزیں جو ہیں لفظ الہ کے مفہوم کے اندر شامل ہیں. اب کیونکہ یہ اسم اعظم ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک چیز میں ڈیٹیل میں جانا تھوڑا سا میں نے سمجھا ضروری ہے. تو ہمارا انشاءاللہ جو اگلا اس سلسلے میں ٹاپک ہوگا, موضوع ہوگا, وہ 2 موضوعات ہیں. یعنی کہ ہم نے لفظ اللہ سے تو الحمدللہ شروع کر لیا, لیکن ہم جو ہے دیکھیں گے یہ جو لفظ الہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اکثر و بیشتر ہمیں اس کا میننگ نہیں پتہ ہوتا. ہم اس کا ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ نہیں کوئی اللہ مگر اللہ, دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ. حالانکہ اس کا میننگ کیا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے, تو 2 انشاءاللہ ہم سب ٹاپکس دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کلمہ ہے, یعنی کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ نے کسی کو پورا کا پورا اسلام سکھانا ہے تو آپ اس کو کیا سکھائیں گے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. کسی نان مسلم کو آپ نے بتانا ہے 15-20 منٹ میں کہ اسلام کیا ہے, یا اس کو آپ نے کچھ جملوں میں سمجھانا ہے اسلام کیا ہے, کیا خیال ہے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کے یہ 2 پہلو ہیں. یہ 2 پہلو جو سمجھ گیا اس نے پورے کے پورے دین کو سمجھ لیا, اس نے لفظ الہ کو سمجھ لیا, اور اس نے گویا کہ لفظ اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا. تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان دونوں کا کیا مطلب ہے. یعنی کہ شہادہ کا کیا مطلب ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں اتنی پاورفل ہیں کہ ہمیں اس کی اسٹرینتھ کا آئیڈیا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس شیطان جو ہے وہ کس چیز سے بھاگتا ہے؟ اذان سے بھاگتا ہے. اذان میں کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی ہے اور شہادت ہے. کون سا کلمہ ہے جس کو پڑھ کے, جس کو تسلیم کر کے لوگ اس دین میں داخل ہوتے ہیں؟ کلمہ طیبہ. ہم لوگ, اور آپ نے اکثر دیکھا ہے نا کہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں کہ جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے ہیں وہ کیمرے کی وجہ سے ان پہ رکت طاری نہیں ہوتی. اس کلمے کی اتنی طاقت ہے کہ جو اس دین میں داخل ہوتا ہے اس وقت ان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دین اسلام کو قبول کرتا ہے وہ گویا کہ ایسے ہیں جیسے کہ ابھی اپنی والدہ سے جنم لیا ہو, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن دوسری چیز جو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس کلمے کی کچھ شرائط بھی ہیں. سب کو یہ پتہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا. لیکن صرف کیا کلمہ پڑھنا کافی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. حسن البصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا صرف کلمہ پڑھنے سے نجات ہو جائے گی؟ تو انہوں نے ایک مثال دی. انہوں نے کیا کہا کہ چابی تالے کو کھولنے کے لیے ضروری ہے, لیکن اگر چابی کے دندانے نہ ہوں تو کیا تالا کھلے گا؟ تو اس چابی کے جو دندانے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کنڈیشنز آف لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے. تو آج ہم اینڈ پہ تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارا لفظ اللہ ابھی چل رہا ہے انشاءاللہ, اس کو ہم دیکھیں گے اگلی کلاس میں بھی.
لفظ الہ سے میری اور آپ کی زندگی پہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے؟ یعنی کہ ہم نے الہ کے 4 معنی دیکھے، اللہ معبود ہے، اللہ ملجا ہے، اللہ محبوب ہے، اللہ متحیر ہے۔ پریکٹیکلی آپ کو کیا لگتا ہے مجھے اور آپ کو؟ دیکھیں ہم یہ نام کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صرف اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ ہاں اللہ دین کا علم حاصل کرنا عبادت ہے، لیکن پریکٹیکلی مجھے اور آپ کو اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ کون بتائے گا؟ سوچیں ذرا، آپ نے آج معنی سمجھا ہے پچھلے 30 منٹ کے اندر، آپ سوچیں کہ آپ کو ڈیلی لائف میں یہ معنی کیسے ہیلپ کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ چلیں میں آپ کو ایک مثال، میں آپ کو پہلا آپ کو نقطہ بتاتا ہوں۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ محبت، ساری محبتیں کس کے تابع ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے۔ تو مثلا میں اپنے بچوں کو کہیں لے کے باہر گیا ہوں محبت کے اندر، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب نماز پڑھنی چاہیے، اگر بچے بڑے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ یعنی کہ یہاں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں پریکٹیکلی اسپیکنگ ڈیلی بیسس پہ میں نے لفظ اللہ کو پریکٹیکلی امپلائی کیا کہ آپ جو ہماری محبت ہے وہ ماتحت ہو کس کے محبت کی؟ اللہ کے محبت کے ماتحت ساری محبتیں ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اہل ایمان کا ولی دوست ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اس دوستی کی مینیفیسٹیشن کیا ہے کہ اللہ اس کو اندھیروں میں سے، گناہوں کے، بدعات کے، خرافات کے، شرک کے گناہوں میں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں جو دین کی طرف نہیں تھے مگر دین کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ان کی محنت ہی نہیں، اللہ نکالتا ہے لوگوں کو۔ کیسے لوگ اتنا گند چھوڑ کے توحید کی نعمت کی طرف آ جاتے ہیں، گناہوں سے زندگی کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو کم از کم یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے غلط تھے اور یہ سارا کچھ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ناموں کو سمجھ کے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل نہ کرے جو کہ لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں مگر خود بھول جاتے ہیں۔ یہ یقیناً بہت ایک قبیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں حسن الخاتمہ کی، اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جس طرح ہم یہاں جمع ہیں اللہ ہمیں جنت کے اندر بھی جمع کر دے۔ جب یہ دعا ہم کریں تو دل سے آمین بولا کریں، یقین کریں یہ روایتاً دعائیں نہیں ہیں، یہ مستجاب محفل ہے، یہ محفل ایسی ہے فرشتوں سے گھری ہوئی ہے، اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یقین کے ساتھ دعا کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔